السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے فرانس میں منعقد ہونے والے سربراہی اجلاس کے موقع پر عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے ملک کے معاشی نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب رواں ماہ کے آخر میں IMF کا توسیعی فنڈ سہولت پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کی خواہش ہے کہ پروگرام کے اختتام سے قبل معطل فنڈ کو حاصل کیا جا سکے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق کرسٹلینا جارجیوا سے اپنی ملاقات میں شہباز شریف نے کہا کہ توسیعی فنڈ سہولت کے تحت نئے جائزے کے لیے تمام پیش کی کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور اس بات پر زور دیا کہ IMF مختص فنڈز جلد جاری کرے، جس سے ان کے بقول پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے جاری کوششوں کو تقویت ملے گی۔ قبل ازیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ لو سے ملاقات کی اور اطلاعات کے مطابق ان سے IMF سے فنڈز کے اجرا کے لیے امریکی مدد کی درخواست کی۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاع اور تعلیم سمیت دیگر اہم شعبوں میں تعاون کے معاہدے ہوئے ہیں۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی شعبے میں ہونے والے کئی معاہدوں میں سے ایک سیمی کنڈکٹرز کی مینوفیکچرنگ کا معاہدہ بھی ہے، جس کے تحت $2.5 ارب سے زائد سرمایہ کاری سے بھارت میں سیمی کنڈکٹرز کی تیاری اور آزمائش کے لیے تنصیبات لگائی جائیں گی۔ بھارتی وزیر اعظم نے اس سلسلے میں امریکہ کی دو بڑی کمپنیوں مائکرون ٹیکنالوجی اور اپلائیڈ میٹیریلز کے CEOs سے ملاقات کی اور انہیں بھارت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ امریکی محکمہ دفاع ان معاہدوں کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ بھارتی وزیر اعظم کے 4 روزہ اسٹیٹ وزٹ میں جمعرات کو ان کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں اسٹیٹ ڈنر دیا جائے گا۔ امریکی کانگریس سے خطاب بھی نریندر مودی کے دورے کے شیڈول میں شامل ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شہریوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کے فیصلے پر حکم امتناعی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اس معاملے پر سماعت جمعے تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے سردار لطیف کھوسہ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کے بعد فوج اور سول حراست میں موجود افراد کی فہرست طلب کر لی ہے۔ اس سے قبل جمعرات کو جب 9 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی تو نامزد چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود نے بینچ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ بینچ ٹوٹنے کے بعد چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کا 7 رکنی نیا لارجر بینچ تشکیل دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی قبائلی عمائدین کا وفد TTP سے مذاکرات کے لیے کابل پہنچ گیا ہے، لیکن باضابطہ طور پر پاکستان اور طالبان نے اس پیش رفت کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی اسے مسترد کیا، اور TTP نے بھی وفد کے دورہ کابل کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے طلوع نیوز کو بتایا کہ طالبان حکومت پاکستان اور TTP کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے TTP کے مقامی ذرائع سے بات کی ہے اور انہوں نے افغانستان میں قبائلی عمائدین اور TTP گروپ کے درمیان بات چیت کے آغاز کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی کھر نے رواں ہفتے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کراسنگ پوائنٹ کا دورہ کیا اور حکام پر زور دیا کہ وہ افغانوں کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یعنی UNAMA کی سربراہ اوتن بائفا نے سلامتی کونسل کو بریفنگ میں طالبان حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ان حالیہ پابندیوں کو منسوخ کریں جو افغان خواتین کو اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے سے روکتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اسی صورت میں افغان عوام کی مکمل حمایت جاری رکھ سکتی ہے۔ بھارت میں حکام نے بدھ کے روز ہیٹ ویو اور گرمی سے متعلق بیماریوں کے حوالے سے اپنی تیاریوں کے جائزے کے لیے ایک میٹنگ کی ہے، جس کی صدارت وفاقی وزیر صحت نے کی، جبکہ 7 متاثرہ ریاستوں کے اعلیٰ حکام نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ گزشتہ کئی روز کے دوران شمالی ریاستوں اتر پردیش اور بہار میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ چین کے شمال مغربی علاقے ننگرہار کے ایک ریستوران میں بدھ کو گیس سلنڈر دھماکے سے 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق LPG سلنڈر کی لیکیج کے باعث زوردار دھماکہ ہوا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے واقعے میں زخمی 7 افراد کو طبی امداد کی فراہمی سمیت عوامی مقامات پر سخت حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن سمجھتے ہیں کہ وزیر خارجہ بلنکن کا چین کا حالیہ دورہ اور سفارتکاری تناؤ سے نمٹنے اور غلط فہمیاں دور کرنے کا ذمہ دارانہ طریقہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے اختلافات کے بارے میں صاف صاف بات نہ کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ میں معمول کی بریفنگ میں نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے مزید کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ اپنے پیچیدہ تعلقات میں باہمی رابطے برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ محکمہ خارجہ کا یہ موقف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر جو بائیڈن کی جانب سے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے لیے آمر کا لفظ استعمال کرنے پر چین نے اپنے رد عمل میں اسے غیر ذمہ دارانہ بیان قرار دیا تھا۔ روسی حکام نے کہا ہے کہ جمعرات کی رات یوکرین کی افواج کے حملوں میں ایک پل کو نقصان پہنچا جو اس راستے پر واقع ہے جسے روسی افواج کرائمیا اور یوکرین کے ان حصوں کے درمیان جانے کے لیے استعمال کرتی ہیں جو روس کے کنٹرول میں ہیں۔ یوکرین کے خلاف جنگ کی پاداش میں یورپی یونین نے بدھ کے روز روس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس میں ان ممالک کو نشانہ بنایا گیا ہے جن کے کاروباری اداروں نے روس کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کے لیے پچھلی پابندیوں کو نظر انداز کیا تھا۔ یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان دیر لین نے کہا کہ نئی پابندیاں کریملن کی حمایت کرنے والے اداروں کو نشانہ بنانے والی برآمدی پابندیوں کے ساتھ پوٹن کی جنگی مشین کو مزید دھچکا لگائیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کے روز ترکیہ پر زور دیا کہ وہ سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کرے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ لندن میں یوکرین کی بحالی کی کانفرنس سے ہٹ کر ترک وزیر خارجہ ہاکان فیڈان کے ساتھ بات چیت کے دوران بلنکن نے سویڈن کی نیٹو میں داخلے کی حمایت کا اظہار کیا۔ اسی دوران یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ اگلے مورچوں پر شدید لڑائی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ ان کی افواج جنوبی یوکرین میں پیش قدمی کر رہی ہیں اور ملک کے مشرقی حصے میں دفاعی لائنیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ پیرس کے تاریخی لاطینی کوارٹر کے قریب ایک گلی میں ہونے والے دھماکے کے ایک دن بعد شہر کے پبلک پروسیکیوٹر میلس ڈی راک نے ایک ٹیکسٹ پیغام میں خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ 6 افراد کی حالت تشویشناک ہے اور ایک شخص لاپتہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دھماکے میں 50 کے قریب افراد زخمی ہوئے تھے۔ یہ اعداد و شمار تبدیل ہو سکتے ہیں۔ دھماکے سے عمارتوں کو آگ لگ گئی اور اس کا ملبہ سڑک پر گر گیا۔ یونان کی سمندری حدود میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت عالمی تنظیموں نے حادثے کی شفاف تحقیقات کے لیے یونان پر زور دیا ہے۔ تارکین وطن کی کشتی کے ساتھ پیش آنے والے حادثے میں کم از کم 82 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے اور 104 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے، لیکن سینکڑوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ حادثے میں زندہ بچ جانے والوں کا الزام ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈز نے بہت تاخیر سے امدادی کارروائیاں شروع کی تھیں اور ان کے بقول یہی تاخیر کشتی ڈوبنے کی وجہ بنی۔ یونانی حکام اس دعوے کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔
बहरे ओकियानूस में लापता होने वाली टाइटन नामी आबदोज की कश्त तलाश का अमल चौथे रोज भी जारी है, लेकिन आबदोज में चंद घंटों की ही ऑक्सीजन बाकी रह गई है। लापता आबदोज में लगभग 96 घंटों की ऑक्सीजन मौजूद थी, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान के वक्त दिन के 4 बजे तक ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। टाइटन की तलाश के लिए माहिरीन सरगर्म हैं, जिन्हें तैयारों, बहरी जहाज़ों, पानी की गहराइयों में जाने वाले ड्रोन्स और जदीद तरीन आलात की मदद हासिल है। वस्ती अमरीका के मुल्क होंडुरास की जेल में फसादात से हलाक होने वाली खवातीन की तादाद 46 हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैदी खवातीन कई हफ्तों से शिकायत कर रही थीं कि उन्हें एक मुखालिफ गैंग के हरकान धमकियां दे रहे हैं। सदर जियोमारा कास्त्रो ने कहा कि जेल में हंगामे की मनसूबाबंदी मारास गैंग ने की थी और जेल के सिक्योरिटी एहलकारों को भी इसका इल्म था। वाक़े के बाद सदर ने सिक्योरिटी के वजीर को बरतरफ कर दिया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम, प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बेहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।